قرآن کریم میں تدبر کے حوالے سے 13واں اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر جملے کا 3 طرح کا ربط ہوتا ہے۔ جتنے بھی قرآن کریم میں جملے ہیں اس میں 3 طرح کا ربط ہوتا ہے، اور اگر وہ ربط آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ پر تدبر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی بھی جملے کا ایک ربط اسی آیت میں موجود ہوتا ہے۔ جتنی بھی آیات ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور ہر جملہ دوسرے جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے ہر جملے کا اپنی صورت کے ساتھ ایک تعلق اور ربط ہوتا ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا کوئی جملہ ہے تو اس کا آیت کے ساتھ بھی ربط ہوگا، اور سورت کے جو مجموعی مضامین ہیں، اس کی جو مجموعی فکر ہے، اس کے ساتھ بھی ربط ہوگا۔ اور تیسرا ربط ہوتا ہے قرآن کریم کے جملے کا پورے قرآن میں بکھری ہوئی اپنے جیسے جملوں کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو یہ 3 طرح کے ربط معلوم ہو جائیں تو آپ پر تدبر کے، میں نے کہا، دروازے کھل جائیں گے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم کا ایک جملہ اور اس جیسے جملے پورے قرآن میں جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہار ہے، اور ایک ہار ایک دھاگے کے اندر یعنی اس کے میں کئی موتی ایک دھاگے کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ خوبصورت شکل پیش کر رہا ہوتا ہے ہار۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک ہی موضوع سے متعلق کئی جملے مختلف صورتوں میں آپ کو ملتے ہیں، تو ایک جملے کا معنی دوسرے جملوں کے معنی کے ساتھ مشترک ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دن میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ آیا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، یعنی جو بھی ہم پاکیزہ بولتے ہیں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پاکیزہ بول تو یہی ہے نا، یہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اگر میرا بول پاکیزہ ہو جائے تو اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرا بول پاکیزہ ہو گیا، تو دوسرے نمبر پہ چیز آتی ہے عمل کی پاکیزگی۔ اب میں نے کیا کیا کہ جو طیب کا لفظ قرآن کریم میں جن جن آیات میں آیا تھا، میں نے کہا ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، وہ امور دیکھتا ہوں، وہ اعمال دیکھتا ہوں، وہ کون کون سے ہیں۔ تو حیران کن طور پر یہ بات قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوئی کہ عمل کی پاکیزگی کے لیے پیٹ کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو، اے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو علماء نے کہا کہ اصل میں جب لقمہ پاکیزہ ہوتا ہے تو انسان کا عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے قول پاکیزہ ہوا، اب عمل پاکیزہ کرنا ہے، تو عمل کی پاکیزگی شروع ہوتی ہے حلال سے۔ جب آپ حلال کھانا کھاتے ہیں تو وہ پورا آپ کے وجود میں پھیلتا ہے، غذا بنتا ہے، آپ کے جسم کو تقویت دیتا ہے، اور جب حلال غذا ہمارے وجود میں جاتی ہے تو ہمارے وجود سے حلال اعمال نکلنے لگ جاتے ہیں، ہماری سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے، ہماری زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور ہمارا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل پاکیزہ ہو جاتا ہے تو قرآن نے دل کے بارے میں فرمایا کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، کہ پاکیزہ جگہ سے پاکیزہ چیزیں ہی نکلتی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں البلد الطیب سے مراد دل ہے، کہ جب آپ کا دل پاکیزہ ہو گیا تو اس سے نکلنے والے جذبات بھی پاکیزہ ہو جائیں گے۔ تو قول پاکیزہ، پیٹ پاکیزہ، عمل پاکیزہ، دل پاکیزہ۔ جب یہ پاکیزگیاں آپ کو حاصل ہوتی ہیں تو آپ کا معیار بدل جاتا ہے، دنیا میں سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے، کرائٹیریا بدل جاتا ہے، آپ ہر اس چیز کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں جو پاکیزہ ہو، خبیث چیزوں سے بچنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ خبیث اور طیب چیزیں برابر ہو جائیں، آپ ہمیشہ پاکیزگی کو ترجیح دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہ طیب اور خبیث چیزیں برابر نہیں ہوتی. یہ بس معیار بن جاتا ہے انسان کا کہ اگرچہ معاشرے میں خبیث چیزوں کی کثرت ہو پھر بھی میں تو پاکیزہ چیز کی طرف جاؤں گا. معیار ہی یہ بن گیا. اب وہ اپنے معاملات کو، اپنے دن رات کے مسائل کو، کاموں کو اسی معیار پہ پرکھتا ہے. انسان کی زندگی میں سب سے اہم ایونٹ کیا ہے؟ شادی، کیونکہ پوری زندگی اس نے ایک عورت کے ساتھ گزارنی ہے. تو شادی کی جب انتخاب کی بات آتی ہے تو الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. وہ کہتا ہے میرا تو بول پاکیزہ، عمل پاکیزہ، پیٹ پاکیزہ، دل پاکیزہ، معیار پاکیزہ، تو اب میں بیوی بھی پاکیزہ رکھوں گا کیونکہ اس سے آگے میری نسل چلے گی. اور جب نسل کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، کیونکہ میری زندگی تو پاکیزگی میں گزری ہے. پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خبیث چیزوں کے ساتھ، خبیث لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. طیب اور خبیث آپس میں جدا جدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی پھر طیب لوگوں کو خبیث لوگوں کی مصاحبت نہیں دیتا. اب جب میری پوری زندگی پاکیزگی میں گزر رہی ہے اور موت کا وقت آتا ہے تو الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کی روح طیب ہوتی ہے. اور جب فرشتے روح قبض کر کے لے جائیں گے، قیامت ہوگی اور جب ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں. جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرشتے سلام کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر کہ تم نے دنیا میں پاکیزہ زندگی گزاری. اور جب اندر جنت میں جائیں گے تو قرآن میں آتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ایسے لوگوں کو جنات عدن میں پاکیزہ رہائش گاہیں ملیں گی. مساکن طیبہ، پاکیزہ رہائش گاہیں، کیونکہ پوری زندگی طیب گزری ہے دنیا میں. اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک جملہ تھا الیہ یصعد الکلم الطیب، لیکن اس جملے کا قرآن کریم میں جب پورا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو اور کئی چیزوں کے ساتھ مل کر ایک ہار کی صورت بن رہی ہے. اور جہاں پر بھی پاکیزگی کا لفظ آیا ہے، طیب کا لفظ آیا ہے، وہ ایک منفرد معنی کے لیے آیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو جملے قرآن میں مذکور ہے، ایک سورۃ بقرہ میں ایک سورۃ آل عمران میں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کا معنی بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اور کبھی معنی مختلف ہوتا ہے. اب جیسے میں نے طیب کے لفظ کی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے تو اس کا معنی مختلف ہے، ہر جگہ پہ مختلف معنی ہے پچھلے اور آگے آیت کے حصے کو دیکھ کر. کہیں پر دل کی پاکیزگی، کہیں پر پیٹ کی پاکیزگی، کہیں پر زبان کی پاکیزگی، کہیں پر معیارات کی پاکیزگی، کہیں پر بیوی کی پاکیزگی، مختلف پاکیزگیوں کی شکلیں ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی جملہ کئی جگہوں پہ آ رہا ہے اور معنی بھی ایک ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر کئی صورتوں میں ہے، معنی بھی ایک ہے، جملہ بھی ایک ہے. تو پھر یہ بار بار کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ تو یہاں کا جو تکرار ہے، بار بار اس کی ریپیٹیشن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت تقاضا کر رہی ہوتی ہے. یا تو سورت کا مجموعی موضوع تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اس جملے کو یہاں ذکر کیا جائے، یا آیت تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ مثلا سورۃ بقرہ میں آیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پہلے والی آیت کو دیکھیں، اس سے پہلے جملوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک گہرا ربط نظر آئے گا. سورۃ آل عمران میں آیا یہی جملہ، معنی بھی یہی ہے، لیکن اس میں جو آیت ہوگی وہ آیت اور ہوگی. تو پہلا جو ربط ہوتا ہے، آپ نے جملوں کا جو ربط ڈھونڈنا ہے قرآن کریم میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ ہے تو مجموعی طور پر وہ جملہ کہاں کہاں پر قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے کورس، اس طرح کو نام ہے CORUSP.Quran. بہرحال میں اس کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کا ایک لفظ لکھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس لفظ سے، اس مادے سے یہ الفاظ یہاں پر موجود ہیں. پورا قرآن وہ ہے کہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ترجمہ وغیرہ وہاں نہیں ہے، یہ علماء کے لیے خاص طور پر ہے، تو ترجمہ بھی نہیں ہوگا، مفہوم بھی نہیں ہے، بس صرف آیات وہ آپ کے سامنے کر دے گا کہ یہ والا لفظ جو ہے وہ ان آیات میں اس طرح موجود ہے. تو پھر اس سے آپ نے ظاہر معنی تو خود ہی نکالنے ہوتے ہیں. تو پہلا تعلق جملے کا یہ ہے کہ مجموعی طور پر پورے قرآن میں اس جیسے معنی والے جملے کون کون سے ہیں، یہ آپ نے تلاش کرنا ہے. دوسرا ربط ہوتا ہے آیت میں، کہ کوئی قرآن کریم کا کوئی جملہ ہے، اس کا اپنے ماقبل سے اور مابعد سے کیا تعلق ہے، یہ تعلق آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے.
اور یہ بہت سارے ہمارے سوالوں کے جوابات بھی دیتا ہے. ہمیں جو اکثر ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یہ جملہ اس کا ماقبل کے ساتھ تو تعلق ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن انٹر کنیکشن ہوتا ہے بہت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر. اللہ تعالیٰ دن کو رات پر ڈھانپ لیتے ہیں اور رات پر دن کو ڈھانپ لیتے ہیں، رات آتی ہے دن آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگلا جملہ ہے وسخر الشمس والقمر، کہ اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا رکھا ہے سورج اور چاند کو. تو سورج اور چاند کی تسخیر کا دن اور رات کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ گہرا تعلق ہے، کیونکہ دن اور رات سورج ہی کی وجہ سے اور چاند ہی کی وجہ سے تو آتے ہیں. کہ زمین ہماری سورج کے گرد روٹیشن کرتی ہے تو اس کی وجہ سے دن اور رات، دن اور رات. تو دونوں جملوں کا آپس میں فلکیاتی اعتبار سے کیا ہو گیا؟ تعلق. اسی طرح پورے قرآن کریم میں ہر جملے کا تعلق ہوگا. ہاں کہیں پر اگر آپ کو کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، کسی مفسر نے بھی تعلق بیان نہیں کیا اور آپ نے کوشش بھی کی لیکن آپ کو دونوں کے درمیان انٹلیکچوئل انٹر کنیکشن نظر نہیں آتا، تو پھر وہاں تربیت کا کوئی عنصر ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امت کی تربیت کی ہوگی تو درمیان میں وہ انسٹرکشنز ہوں گی. مثال پچھلے دنوں ایک شخص نے سوال کیا کہ سورۃ القیامہ کے اندر قیامت کی بات چل رہی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، تو ساری قیامت کی باتیں چل رہی ہیں. درمیان میں ایک جملہ آ گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ چند آیات سورت کے مجموعی مضمون سے، آیات کے مجموعی مضمون سے ہٹ کر آئیں. تو سورت قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے، لیکن اس میں یہ جو آیات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ جب آپ کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا جائے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتائیں تو آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں. آپ پریشان نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے، اس کی تفسیر بتائیں گے، سب کچھ ہم کریں گے، آپ جلدی نہ کریں. تو ان صاحب نے کہا کہ یہ جو جملے ہیں دو تین، ان کا سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا اپنے مابعد اور ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت ہے. یہ ایسی ہے جیسے استاد شاگرد کو کوئی سبق پڑھا رہا ہو اور سبق پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں رک جائے اور شاگرد کو کوئی تربیتی بات کہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، اور تھوڑی دیر تربیتی بات کرنے کے بعد دوبارہ اسی مضمون کو شروع کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح یہاں پر تربیت دی گئی، آپ کو انسٹرکشن دی گئی. تو یہ جو انسٹرکشنل اوکیزن ہوتے ہیں قرآن کریم میں کچھ مقامات پر ہیں، لیکن ہیں کہ جہاں پر تربیت کا عنصر ہمیں غالب نظر آتا ہے. اب سوال تو یہاں یہ بھی پیدا ہوگا کہ جب تربیت ہی دینی ہے تو سورت کے شروع میں کیوں نہیں دے دی کہ لا اقسم بیوم القیامہ سے پہلے یہ آیت آ جاتی کہ ابھی ہم جو آپ کو سورت سنانے لگے ہیں، پڑھانے لگے ہیں، بتانے لگے ہیں، تو اس میں آپ جلدی نہیں کیجیے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جملوں کا سورت کے درمیان میں آنا یہ امت کی تربیت کے لیے بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ امت کو یہ تربیت حاصل ہو جائے کہ وہ بھی کسی کی تربیت کرتے وقت، کوئی بات کہتے وقت درمیان میں تربیتی بات اگر شامل کرنا چاہیں، درمیان میں تربیتی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اسی مفہوم کی ایک اور آیت سورہ طٰہٰ میں آتی ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک قرآن کی وحی آپ کی طرف مکمل نہیں ہو جاتی آپ جلدی نہ کیا کریں قرآن پڑھنے میں. اب یہی وہی مفہوم ہے، لیکن یہاں جب سورۃ طٰہٰ میں یہ جملہ آیا تو اس جملے کا اپنے ماقبل کے ساتھ بھی تعلق ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. تو دیکھیں اس سے پہلے والی آیت میں بھی قرآن کی بات چل رہی ہے، اس میں بھی قرآن کی بات چل رہی ہے. اور اگر ہم اس آیت کو سورۃ طٰہٰ کے مجموعی مضمون کے ساتھ دیکھیں کہ کنیکشن ہے یا نہیں، تو مجموعی مضمون بھی سورۃ طٰہٰ کا قرآن ہی ہے. چنانچہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ تکلیف اٹھائیں. اسی میں اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی،
پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ ان کو کیسے کتاب دی گئی، ان کو کیسے جو ہے نا نبوت دی گئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے، اس میں بھی یہی فرمایا کہ اب آدم اور حوا اور شیطان کے سب زمین پہ چلے جائیں اور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ان میں سے قبول کرے گا تو وہ خوش بختی والا ہے، اور جس نے انکار کیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جملے کا مجموعی طور پہ قرآن کے اپنے جیسے جملوں کے ساتھ ربط یہ آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے. دوسرا، ہر جملے کا آیت کے ساتھ ربط ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور تیسرا، اس جملے کا سورت کے مجموعی مضمون کے ساتھ ربط یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ 3 ربط ڈھونڈ لیتے ہیں کوشش سے، فکر سے، مفسرین کی کتب پڑھ کر، علماء سے پوچھ کر، تو سبحان اللہ پہ تدبر ایسے کھلے گا کہ آپ کو یہ ساری آیات ہار کے خوبصورت موتیوں کی طرح ایک خاص ایک سینٹر اور ایک درمیانی رسی کے ساتھ یا دھاگے کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گی. تو ہمیں جو قرآن بکھرا ہوا نظر آتا ہے نا، اس کی وجہ ہماری اپنی ناقص علم ہے. اس کی وجہ کہ ابھی تک ہم نے قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ چیز کب کھلتی ہے؟ یہ چیز کھلتی ہے جب آپ پوری جستجو کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، باقی چیزوں کو اگنور کر کے آپ پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو اپنا وقت دیتے ہیں، تو پھر قرآن کریم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہ والے راستے، یہ وہ دھاگے، وہ گہرے راستے جو ابھی ہمیں ان قرآن میں نظر نہیں آ رہے قرآن میں، ہاں، تو جب آپ اس کو زوم کر کے دیکھتے جائیں گے، جیسے لوکیشن ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا میپ، تو میپ کو آپ جتنا زوم کرتے جائیں تو چھوٹے علاقے نظر آتے جاتے ہیں، اور زوم کریں اور زوم کریں تو آپ گلی کی کونے کنارے تک بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن اوور آل زوم کو اگر آپ میپ کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، نہیں، اس کو اور کھولیں اور کھولیں اور کھولیں. اسی طرح جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو توجہ دیتے ہیں، تو آیات کا آپس میں جو رابط ہے، جو ان کے راستے ہیں آپس میں ملنے کے، وہ اتنے خوبصورت طریقے سے نظر آتے ہیں کہ پھر بندہ اش کر اٹھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.